اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم شان علمی، فکری اور تاریخی مجلس میں معتبر شخصیات کے سامنے کھڑے ہونے اور کچھ بولنے کا موقع ملا، اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو اس مجلس کی زینت اور اس مجلس کا ٹارگٹ اور ہدف ہے ہمارے مشتاق احمد صاحب، ان کا بھی دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے بار بار اصرار پر مجھے یہاں مشغولیت کے باوجود حاضر ہونے کا موقع ملا۔ معزز، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب سے شاید اس سے پہلے ملاقات ہے یا نہیں، صدر اجلاس، ان کا نام دیکھ کر بھی میری خواہش پیدا ہوئی کہ اس مجلس میں حاضر ہونا چاہیے۔ ہماری شیخ آبادی میں الحمدللہ بہت ساری کمیاں تھیں کچھ سالوں تک، اور آج بھی بڑی تعداد میں کمیاں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے کچھ نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جو ہماری کمیوں کو آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں۔ 1992 کی بات ہے کہ ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں ابتدائی درجات میں تھے۔ اس وقت ہمارے علاقے کے ایک مشہور شیخ آبادی عالم دین اور بہت ہی مشہور شخصیت ہے ڈاکٹر عبدالخالق ندوی صاحب، تو انہوں نے ہمارے جو جامعہ سلفیہ میں ہم لوگ شیخ آبادی بچے تھے، چاہے بنگال کے ہو، بہار کے ہو، جھارکھنڈ کے ہو، انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا، اور بہت ہی معروف شخصیت ہیں۔ تو ہم لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، بہت ساری بات، تو اس پہ ایک بات مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سماج میں لڑکیوں کی علیحدہ تعلیم کے لیے ادارہ ہونا چاہیے۔ اس وقت پورے ہمارے شیخ آبادی برادری میں کسی کے پاس کوئی تعلیم نسواں یا ادارہ بنات نہیں تھا۔ تو اس وقت اگرچہ ہم لوگ چھوٹے تھے، لیکن یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ عجیب سا لگا تھا کہ لڑکیوں کا بھی کہیں ادارہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ کلیہ عائشہ یا جامعہ عائشہ کشن گنج میں، اور پھر ایک بعد دیگرے اپنے سماج میں، بلکہ اس چیز میں ہمارے شیخ آبادی لوگ، دانشوران، علماء، میرے علم کے مطابق سب سے فائق ہیں کہ علیحدہ طور پر لڑکیوں کے لیے ادارہ قائم کیا گیا، اور اس میں تعلیم ہو رہی ہے۔ اگرچہ تعلیمی معیار میں کچھ کمی ہے، لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ کمی بھی پورا ہوگی۔ تو ایک چیز ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے علماء دیکھتے تھے، لیکن حقیقت میں جب میدان میں آئے تو دیکھا کہ ہر میدان میں کمی ہے۔ اگرچہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے دانشوران ہیں، اور ان کی بدولت اور ان کی محنت اور کوشش سے آج ہماری قوم ترقی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، لیکن یہ کہ ہر میدان میں جید علماء، جید لوگ، دانشوران اور مفکرین کی کمی ہے، اس کو ہم لوگوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہماری برادری میں بہت ساری کمیاں ہیں، اس میں ایک کمی یہ تھی کہ وہ لکھنے والے لوگ، تحریری صلاحیت یا محررین، لکھنے والوں کی بہت کمی تھی، آج بھی کمی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں، جیسے مشتاق صاحب ہیں، اور ہمارے ابراہیم سجاد تیمی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں۔ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے، دیکھنے میں ملتا ہے، اور لوگ لکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ اگرچہ ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اعتبار سے ایک چیز ہم لوگوں نے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، بسمتیا، میرے بارے میں ہمیشہ لوگ سپول کہہ دیتے ہیں، سپول سے کوئی مجھے یہ نہیں ہے، لیکن میں سپول کا نہیں ہوں، لیکن جہاں بھی جاتا ہوں لوگ سپول کہہ دیتے ہیں، بار بار کہنے کے باوجود، کیونکہ سپول سے ہم لوگ بالکل ملے ہوئے ہیں، ہم لوگ ارریہ کے ہیں۔ ارریہ گاؤں میں الحمدللہ ایک ایسے ہی
CBSE ایک سنتے ہوئے آ رہے تھے، اور مولوی لوگ جیسے ہم لوگ مولوی ہیں تو ان چیزوں سے ہم لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کی ہے. تو سوچا اور کھولا، اور پھر لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ پیدا کیا، کچھ لوگوں کا تعاون ملا، اور الحمدللہ کم مدت میں الحمدللہ ہم لوگوں کو CBSE اس زمانے میں اس وقت CBSE ایفیلیشن بڑی آسانی کے ساتھ ایفیلیشن ہم لوگوں کو ملا. اور میں چاہتا اپنے علاقے میں آج تک اس تاریخ تک اگر پورا علاقہ جو ہم لوگوں کا ٹاپو علاقہ ہے، اس میں نیپال ہے، سپول ہے، ارریہ ہے، ایک بڑی آبادی ہے شیرشاہ آبادی کی. میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 10 بچے بھی شیرشاہ آبادی CBSE ایفیلیٹڈ اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں. آج تک 10 بچے بھی نہیں کیے ہوں گے میرے علم کے مطابق، اور جو بھی کیے ہیں بہت زیادہ کامیابی اسے نہیں ملی ہے. اور ابھی الحمدللہ صرف ایک اسکول معمول محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت 750 بچے ہیں، اور اس میں 80-90% شیرشاہ آبادی بچے ہیں. اس میں یتیم بچے بھی CBSE اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس میں غریب بچے بھی CBSE اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہماری کمیاں ہیں ہمارے اندر، ہماری برادری کے اندر، اگر ہم تمام لوگ چاہ لیں، ہر کوئی ایک کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوالٹی ہے، ہمارے پاس افراد ہیں. اور پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ شیرشاہ آبادی بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، یہ مجھے نہیں ملا، اس لیے کہ اکثر جو میرے ساتھی ہیں جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا وہ تیز نہیں تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ شیرشاہ آبادی بچے، شیرشاہ آبادی لوگ مچھلی اور گوشت زیادہ کھاتے ہیں، وہ ذہین ہوتے ہیں. تو مجھے اس پر یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت میں شیرشاہ آبادی بچے بہت ذہین ہیں بنسبت دوسری برادری کے. بس یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے، گھرانہ ماحول، ماں باپ، ماں اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ماں اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو بمشکل بچے تیز ہوتے ہیں، بمشکل بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے. باپ تیز ہو جائے، اچھے ہو جائے، ڈاکٹر پروفیسر بن جائیں، تو وہ بچے بہت زیادہ اچھے نہیں ہو پاتے ہیں الا ماشاءاللہ. لیکن کہ ماں اگر اخلاق مند ہے، تیز ہے، پڑھی لکھی ہے، تو بچوں کا تیز ہونا تقریباً 99% یہ طے ہے. تو ہماری مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی، یا آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس آج پڑھی لکھی بچیاں ہیں اور پڑھا لکھا ماحول پیدا ہو رہا ہے. بہت ساری کمیاں ہیں. میں ایک بات میں نے یہیں پہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کے اندر عقیدے کی پختگی، الحمدللہ منہج کی سلامتی ہے ہمارے یہاں، کہ فوراً ہم ایک بات کو کہ قرآن و حدیث میں ہے تو کرو، قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو نہ کرو. یہ عقیدہ جو توہم پرستی، اوہام پرستی، غلط چیزیں، شرکیات، بدعات، خرافات، یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے. جو ہمارے اندر کا کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، ہمارے اندر جو کمی ہے تہذیب کی کمی ہے، ڈسپلن نہیں ہے. اور اس پر ہم لوگوں کو زور دینا چاہیے. اور میں دل کے نیا خانے سے، بات لمبی ہو گئی، دل کے نیا خانے سے میں مولانا مشتاق احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حقیقت میں ان کی مجلس میں آ کر کے مجھے بہت زیادہ سعادت ملی. اور یہ میں اپنی علمی اور تاریخی میں اس علمی اور تاریخی محفل میں حاضر ہو کر کے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہم لوگوں سے جو کچھ بھی ہوگا ہم لوگ ضرور تعاون کریں گے. اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کام کا آغاز یہ مشکل ہوتا ہے، آغاز اگر آپ نے کر لیا تو باقی کام آپ کے لیے آسان ہے. میں مشتاق صاحب سے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محنتی لوگ ہیں، لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ سماج کے اندر جو بھی آپ جس میدان میں کمی دیکھ رہے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ تن من دھن کی بازی لگا دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے آپ کو سعادت عطا فرمائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے. سماج کو ترقی ملے گی، سماج مہذب بنے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائے. اور جو ہم لوگ یہاں جوش جذبہ اور مشتاق صاحب کو اس میدان میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے، اور وہ آئیڈیل کے لائق ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی ہم لوگوں کو بھی ہر میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.